وہ چیزیں۔ اب یہاں پر بات یہ ہوگی کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، توجہ سے اس مسئلے کو سمجھیے گا کہ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ فتاوی رضویہ میں بھی جلد 14 صفحہ 124 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی یہی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ اعمال بدن جو ہے نا، اعمال بدن یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ بدن کے اعمال یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے، اور رہا اس میں اقرار۔ اب اقرار میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تصدیق کے بعد ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے تصدیق قلبی جو رب تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں ان سب کو دل سے مانتا ہے، دل سے اس نے تصدیق کی ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو زبان سے اظہار کرنے کا موقع نہ ملا، پہلے مر گیا، زبان سے اقرار نہیں کر سکا، اظہار نہیں کر سکا، تو اب یہ اللہ کے ہاں مومن ہے۔ اللہ کے ہاں مومن ہے، عند اللہ مومن ہے وہ۔ اگر موقع ملا ہے اظہار کرنے کا، اس سے مطالبہ کیا گیا کہ تو اب اظہار کر کہ محمد اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، اس سے مطالبہ کیا گیا، اب اس نے اس مطالبے کا انکار کر دیا، اقرار نہ کیا، تو پکا کافر ہے۔ اگر مطالبہ ہی نہ کیا گیا ایسے شخص سے تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا۔ نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کریں گے، مگر عند اللہ وہ مومن ہے۔ اگر کوئی امر خلاف، اگر اس کا کوئی کام اسلام کے خلاف ظاہر نہ ہوا ہو، تو اگر اسلام کے خلاف اس کا کوئی کام ظاہر ہو گیا ہے تو پھر اس کو مومن نہیں سمجھا جائے گا اللہ کے ہاں بھی۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کہ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ ایک بندے نے اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے دل سے تصدیق کی ہے، دل سے تصدیق کیا مگر ظاہر کرنے کا اس سے موقع نہ ملا، تو وہ اللہ کے ہاں مومن ہے۔ اگر اس سے مطالبہ کیا گیا ہے، اس نے اقرار نہیں کیا، تب بھی کافر ہے۔ اگر مطالبہ نہیں نہ کیا گیا، احکام دنیا میں وہ مسلمان ہے، اللہ کے ہاں مومن ہے۔ ہاں اگر دنیا میں ہی اس سے کوئی ایسے کام ظاہر ہوئے ہیں کہ جو بالکل کفر والے ہیں، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب اس سبق میں مسئلہ دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے، زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے۔ اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ زبان سے انکار ہے، دل سے انکار نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو باقی باتوں کا تو اقرار کرتا ہے، کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دل میں انکار نہیں ہے، زبان سے انکار کر رہا ہوں، زبان سے انکار کر رہا ہوں، دل میں انکار نہیں کر رہا۔ اگرچہ وہ ضروریات دین کے کسی ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، زبان سے انکار کیا، کہتا ہے کہ میرے دل میں انکار نہیں تھا، میں نے تو صرف زبان سے انکار کیا ہے۔ اب دیکھیں گے اس شخص کو
کیا بلا اکراہ شرعی مجبوری اس میں کوئی پائی گئی ہے؟ شرعی مجبوری اس میں کوئی پائی گئی ہے؟ کیا اس کے جان کے جانے کا خطرہ تھا؟ کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا۔ وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی وقت ہو اسلام کی، جب چاہا انکار کر دیا، جب چاہا اقرار کر لیا کہ وہ جناب جی دین کو ایسے کھیل سمجھا ہوا ہے اس نے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد 24 میں جلد 14 صفحہ 393 پر کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں بلا اکراہ کفر بولنا یہ خود کفر ہے، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے زبان سے انکار کر دیا ضروریات دین کا، اور پھر کہتا ہے کہ جناب جی میرے دل میں انکار نہیں تھا، میں نے زبان سے انکار کیا، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ آپ فرماتے وہ بندہ کافر ہو گیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اگرچہ دل میں اس پر اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے نہ صرف مخلوق کے آگے بلکہ عند اللہ بھی کافر ہے، وہ اللہ کے ہاں بھی کافر ہے، اگرچہ دل میں تصدیق کرتا تھا، زبان سے بلا اکراہ شرعی اس نے جناب جی انکار کیا ہے، اللہ کے ہاں بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے دین کو معذلہ کھیل سمجھا ہے، جب چاہا اقرار کر لیا، جب چاہا انکار کر لیا۔ کیوں؟ وہ دے پیو دا دین ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اب تفصیل کرتے ہیں کہ اگر مسلمان معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص کسی مسلمان کو مجبور کرتا ہے کہ جناب جی تو نبی کی نبوت کا انکار کر، یا قرآن کو گالیاں دے، یا معاذ اللہ رب کو گالیاں دے، کوئی ایسا کلمہ کفر بکنے پر کسی کو مجبور کرتا ہے، یا اسے مار ڈالنے یا کوئی عضو اس کے کاٹنے کی وہ دھمکی دے رہا ہے، اور اس شخص کو بھی پورا پتہ ہے کہ جناب جی یہ واقعی اگر میں انکار کرتا ہوں نا، اس کی بات نہیں مانتا، تو واقعی یا یہ بندہ مجھے مار ڈالے گا یا میرا کوئی عضو کاٹ ڈالے گا، اس کو پورا یقین ہے اس بات کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو پورا یقین ہے اس بات کا۔ پھر ایسی صورت میں شرع شریف رخصت دیتی ہے، شرع شریف یہ کہتی ہے کہ تیرا دل میں اطمینان ہونا چاہیے، دل میں اپنی جان کو بچانے کے لیے زبان سے انکار کر دے، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ تو مر جا، زبان سے پھر بھی انکار نہ کر، تو مر جا، زبان سے پھر بھی انکار نہ کر۔ یہ افضل ہے کہ جب تو اسی صورت میں قتل ہو جائے گا نا تو شہادت کا رتبہ پائے گا، تو شہید ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہے عمل جوارح کسے کہتے ہیں؟ یہ بدن ہے نا، جزو ہے، اعضاء کا عمل۔ کیا اعضاء کے عمل کوئی ایسے ہیں کہ جن سے، اب پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اعضاء کا جو عمل ہے وہ اس کا وہ داخل ایمان نہیں ہے، لیکن بعض اعمال ایسے بھی ہیں جو قطعاً منافی اسلام ہے اور منافی ایمان ہے، ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بت کے آگے جا کر سجدہ کرتا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ بت کے آگے سجدہ کرتا ہے، کہتا تو ہے کہ میں رب کو ایک مانتا ہوں، وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، رب کو وہ بھی ایک مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جی یہ چھوٹا خدا ہے، وہ بڑا خدا ہے، وہ خدا دو مانتے ہیں۔
کسی شخص نے بت کے آگے سجدہ کیا تب بھی کافر ہے۔ یہ عمل جوارح کو ایسے ہیں کہ یہ وہ عمل ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی چاند کو سجدہ کرتا ہے، چاند کو اپنا خدا مانتا ہے، کوئی سورج کو اپنا خدا مانتا ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جناب جی نبی کو قتل کرتا ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نبی کی توہین کرتا ہے، یا پھر قرآن شریف کی توہین کرتا ہے، یا کعبہ معظمہ کی توہین کرتا ہے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ کہ اب قرآن کی توہین لازمی نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر جناب جی قرآن کو اٹھا کر نیچے پھینک دینا۔ قرآن کی یہ بھی توہین ہے کہ جب تمہارے بچے سکول جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، قرآن کو پشت کر کے لے جاتے ہیں جناب جی سکول میں، پورا دن بغیر وضو کے ہاتھ لگاتے رہے، نیچے کتابیں آتی رہی، اوپر آتی رہی، نیچے آتی رہی، اوپر سے گزرتے رہے، یہ بھی توہین ہے قرآن کی۔ اسلامیات کی کتاب میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی توہین ہے۔ اور پھر اسلامیات کی کتابوں کو ردی سمجھ کر بیچ دینا، یہ بھی توہین ہے۔ اور پھر گلیوں میں، گندی نالیوں میں رب کے نام کو، رب کے قرآن کو رولنا، یہ بھی توہین ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہی توہین، کسی ذریعے بھی قرآن کی توہین کرتا ہے، یہ عمل اس کا کفر والا کافر ہے۔ بات سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ یا کعبہ معظمہ کی توہین کرتا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ یا کسی سنت کو ہلکا سمجھتا ہے، مثال کے طور پر داڑھی ہے، آدمی اس کو ہلکا سمجھ کر موڑتا ہے، کہتا ہے چھٹ یار داڑھی نہیں خوبصورت لگتی میرے منہ پر، منہ ڈال دیتا ہے، یا کہتا ہے یار ہے تو سنت پھر کیا ہے، کاٹ ڈالتا ہے۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے داڑھی کو ہلکا سمجھ کر اس نے جناب جی کاٹا ہے نا، اور کاٹ کر پھر شیشے میں منہ دیکھا ہے تو خوبصورت نظر آ رہا ہے، کہ کہتا ہے یار اب تو میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کافر ہے، کیونکہ اس نے داڑھی کو ہلکا سمجھا ہے۔ داڑھی منہ پر تھی تو خوبصورت نہیں تھا، اب داڑھی منہ سے گئی تو خوبصورت سمجھ آ رہا ہے اپنے آپ کو۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اسی طرح بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، لائٹ کیوں بند ہو گئی ہے؟ بند ہو گیا کیا؟ نہیں جی چلن دیا 15% ہے جی۔ تو پھر اسی طرح بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، کفر کی علامت ہے۔ توجہ میری طرف، جیسے زنار باندھنا، زنار جانتے ہیں؟ زنار وہ دھاگا یا ڈوری ہوتی ہے کہ جو ہندو گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں، یہاں سے یہاں تک ڈالتے ہیں، ڈوری ہوتی ہے، اور پھر اسی ڈوری کو عیسائی، مجوسی، یہودی لوگ یہ کمر میں باندھتے ہیں، عیسائی بھی کمر میں باندھتے ہیں اسے کہتے ہیں زنار۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کا باندھنا یہ بھی کفر ہے۔ اور اسی طرح سر پر چوٹیاں رکھنا، کچھ کیا کرتے ہیں، چوٹی رکھی، یہاں سے منڈا لیے، یہاں سے اوپر چوٹی رکھ لی، یہ بھی کفر ہے۔ بات سمجھ آ کہ نہیں آئی؟ یا پھر کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، یہاں سے کاٹ لیا، یہاں سے کاٹ لیا، یہاں سے نیچے پیچھے والی ایک چوٹی رکھ لی لمبی جہاں تک، جیسے کہتے ہیں ہماری تو یہ منت ہے، یہ بھی کفر ہے۔ کوئی یہاں پر چوٹی رکھ لیتے ہیں، بقایا سارا کاٹ لیتے ہیں، یہ ہماری منت ہے جی، یہ بھی کفر ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اسلام کے اندر حجامت بنانا یا سر کے بال کٹوانے دو طریقے ہیں، یا پورے بال رکھا لو یا برابر کٹوا لو۔ یہ کیا ہے کہ کھوتا کٹنگ، یہاں سے کاٹ لیا، یہاں سے کاٹ لیا، یہاں سے کاٹ لیا، اوپر والے کھلوتے ہیں،
یا یہاں سے کر لے، یہاں سے کر لے، اوپر آگے والے پیچھے والے یہ بالکل بڑے بڑے ہیں. کیا ہے؟ میں سنجے دت بن رہا ہوں. لکھ لعنت ہے تیری منہ تے. ہاں نبی کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے. اور سر پر چوٹیاں رکھنا یہ بھی ان کفر کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور پھر قشقہ یہ لگانا. قشقہ جانتے ہیں؟ یہ پیشانی پر سندل یا زعفران کے 2 نشانات لگاتے ہیں اکثر طور پر. یہاں پر ٹکیا لگاتے ہیں ہندو لوگ، اس سے کہا جاتا ہے قشقہ. یا پھر تلک، ہندو لوگ تلک بھی لگاتے ہیں، ماتھے پر نشانات ہوتے ہیں. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، ایسے نشان، اور کبھی کبھار ایسے ٹکا. یہ بھی کفر کی علامتیں ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ایسے افعال کے مرتکب کو فقہائے کرام نے کافر کہا ہے. فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایسے اعمال بھی کوئی شخص کرتا ہے تو یہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب بات یہ ہے کہ جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب جو یہ کام کرتا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ نئے سرے سے اسلام لائیں، اور اس کے بعد اگر یہ شادی شدہ ہیں تو نئے سرے سے اپنی بیوی کا نکاح کریں. کیونکہ جب بندہ کافر ہوتا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں اب پھر چلنا کافروں کے طریقے پر. میں سنجے دت بنتا ہوں، بڑا تو سنجے دت دا پوتر آ گیا. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ وضع ان کفار کا مذہبی دینی شعار ہے جیسے زنار، قشقہ، تو علماء نے اس صورت میں بھی حکم کفر دیا ہے. فتاوی رضویہ جلد 24 میں آپ نے فرمایا. اور پھر اسی جلد 24 میں آپ فرماتے ہیں ماتھے پر قشقہ، تلک لگانا یا کندھے پر صلیب رکھنا. سمجھ آ گئی؟ کندھے پر صلیب رکھنا یہ بھی کفر کی علامت ہے. آپ اس کی تشریح فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قشقہ ضرور شعار کفر و منافی اسلام ہے جیسے زنار، بلکہ اس سے زائد کہ وہ جسم سے جدا ایک ڈورا ہے جو اکثر کپڑوں کے نیچے چھپا رہتا ہے، اور یہ خاص بدن پر، اور بدن میں بھی کہاں چہرے پر، اور چہرے میں کس جگہ ماتھے پر، جو ہر وقت چمکے اور دور سے کھلے حرفوں میں منہ پر لکھا دکھائی دے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اب اس سبق میں آخری مسئلہ جو آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی حلت نص قطعی سے ثابت ہو، جس چیز کا حلال ہونا نص قطعی سے ثابت ہو، اس کو حرام کہنا یہ بھی کفر ہے. اور جس کا حرام ہونا نص قطعی سے ثابت ہو، بات سمجھ آ گئی، تو اس کو بھی حلال کہنا یہ بھی کفر ہے. یعنی حرام کو حلال کہنا اور حلال کو حرام کہنا، جس کا حرام نص قطعی سے ثابت ہو، جس کا حلال بھی نص قطعی سے ثابت ہو، ان دونوں کو، حرام کو حلال سمجھنا، حلال کو حرام سمجھنا، جبکہ یہ چیزیں ضروریات دین سے ہوں. یا منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو، تو جب بھی یہ دونوں چیزیں کفری بنتی ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟